بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے اب ہم مختصراً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، امیر المومنین سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری 1 اپریل 625 عیسوی کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو نہایت خوشی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے محبت سے ان کے کان میں اذان کہی اور کھجور چبا کر گھٹی دی۔ اس طرح سب سے پہلی خوراک جو ان کے جسم میں داخل ہوئی وہ ان کے نانا محترم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ گویا اس کے ساتھ ہی ان کو حلم، بردباری اور حکمت عطا ہوئی۔ ان کا نسب نامہ نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ یہ قریشی اور ہاشمی سردار تھے۔ ان کے والد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، 10 مبشرہ میں سے ایک اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ دادا سردار ابو طالب مکہ مکرمہ کے باوقار شخصیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نام حرب تجویز کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسن رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، ان کے سر کے بال منڈوائے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ میں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے غیر معمولی محبت تھی۔ ابتدائی زندگی نانا اور والدین کے سایہ عاطفت میں گزری۔ شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ نہایت خوبصورت اور حسن جمال میں یکتا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے والد اور والدہ پر چادر ڈالی اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں اچھی طرح پاکیزہ بنا دے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔ ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اے جوان، تجھے اٹھانے والی سواری کیا ہی عمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سوار بھی بہت اچھا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ جب تک اپنی برجی سے پیٹھ سے نہ اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ دنیا میں میری خوشبو ہے، یہ میرا سردار بیٹا ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ رمضان 40 ہجری میں جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلافت کے لیے
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی۔ خلافت سنبھالنے کے 4 ماہ بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اہل شام اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلے۔ دجلہ اور فرات کے درمیان ایک جگہ پر دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ روایات کے مطابق اسی جگہ بعد میں بغداد شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ طبعاً صلح کے خواہاں اور نرم مزاج تھے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ دونوں فوجی مسلمان ہیں، دونوں طرف ہی جانباز، دلیر اور فن حرب و ضرب سے آگاہ لوگ ہیں، چنانچہ جب تک دونوں میں کوئی ایک گروہ مکمل تباہ نہ ہو جائے گا اس وقت تک وہ شکست تسلیم نہیں کرے گا، اور آپس کی جنگوں کا نتیجہ تو ہمیشہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس گھرانے کے امت مسلمہ پر بے شمار احسانات ہیں۔ ایک بڑا احسان اس نواسائے رسول رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ جیسے ہی صلح کے لیے سازگار حالات پیدا ہوئے، انہوں نے صلح کی پیشکش کو قبول کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس نازک اور پرآشوب موقع پر جو کردار ادا کیا، یہ امت کے حق میں انتہائی مفید ثابت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پیش گوئی بھی ثابت ہوئی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اس مصالحانہ اقدام سے لوگ بہت خوش ہوئے، اور اس سال کو عام الجماعہ یعنی مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کا سال قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ میں معاملہ فہمی، حاضر جوابی وافر مقدار میں پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نہا دھو کر، بالوں میں کنگھی کر کر اور انتہائی عمدہ لباس پہن کر گھر سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک یہودی ملا جس کی حالت انتہائی خستہ تھی، پھٹا پرانا لباس پہن رکھا تھا، گرمی اور دھوپ اسے ستا رہی تھی۔ اس نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نواسۂ رسول، ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، اس کا جواب تو دیجیے۔ آپ کے نانا نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ انتہائی فراغی اور فارغ البالی سے عمدہ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا آپ کے لیے جنت بنی ہوئی ہے، جبکہ میں انتہائی تنگ دستی اور اسرت میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ شب و روز کی سختیوں نے زندگی کو میرے لیے جہنم بنا کے رکھا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پورے اعتماد سے فوری جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کی نعمتوں کی صورت میں ہمارے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کے مقابلے میں دنیا قید خانہ ہی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے لیے آخرت میں جہنم اور عذاب کی صورت میں جو مصیبتیں تیار رکھی ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی ان کے لیے جنت ہی کی طرح ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ، سیدۃ الفاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ یہ قریشی تھے، ہاشمی تھے، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پیارے اور لاڈلے نواسے تھے۔ آپ اس مقدس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس کو پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ عزت اور شرف والا شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ نومولود کے کان میں اذان کہی اور بچے کے منہ میں پہلی غذا کے طور پر اپنے لعاب دہن کے ساتھ کھجور ملا کر داخل فرمائی۔ سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے بچے کا نام
حرب تجویز کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسین رکھا، ساتویں دن عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سر سے سینے تک اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سینے سے قدموں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ دونوں سید زادے دنیا میں ریحانہ رسول تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کے نانا محترم کے علاوہ بے شمار لوگ تھے جو ان سے محبت کرتے تھے۔ مدینہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں جو ان سے محبت کرتی تھیں، ان کی خالائیں بھی تھیں۔ دیگر رشتہ داروں کے علاوہ مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار تھے جو ان کی ایک ایک ادا پر دل و جان فدا کرتے تھے۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان خوش قسمت نفوس میں سے تھے جن کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہمیشہ لقمہ حلال کھانے کو ملا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے بہت پیار اور شفقت کا سلوک فرماتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حد درجہ ان کا احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے روشن دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کا وظیفہ مقرر کیا، تو آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بھی 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیا، حالانکہ غزوہ بدر کے موقع پر تو پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے بے پناہ قدر و منزلت تھی۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے سر پر جو عزت کا تاج ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد خاندانی نبوت کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید زادوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ ان دونوں کو ایک اعزاز عطا فرمایا۔ حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کے لیے نہ صرف جنت کی بشارت بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے والی بشارت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اکیلی بشارت ہی ان کے محترم، باوقار، باعزت اور اعلیٰ افضل ہونے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا محسن بن علی رضی اللہ عنہما، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ شادی کے 3-4 سال بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنگن میں تیسرا پھول کھلا، جس سے گھر میں خوب رونق ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشان علی میں تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ محسن ہے۔ سیدنا محسن بن علی رضی اللہ عنہما 55 میں ہی وفات پا گئے تھے۔ مستند اور معتبر کتب تاریخ میں ان کے تفصیلی حالات نہیں ملتے۔ 5 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب رکھا گیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی طرح اپنے نانا محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار حاصل کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پلنے والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نہایت لاڈلی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی تربیت بہت مثالی ہوئی تھی۔ ان میں جرأت اور بہادری اور حق گوئی شروع دینی سے تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ ابھی چند سال ہی کی تھیں کہ نانا محترم اور والدہ ماجدہ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حمامہ رضی اللہ عنہا تھوڑے عرصے بعد ان کی والدہ بن کر حرم علی میں آ گئیں، جس سے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کو بہت خوشی ہوئی۔ گھر کی رونق ایک مرتبہ پھر عروج پر پہنچ گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگر سیدہ زینب کا نکاح اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے کر دیا۔ شادی کے تھوڑے عرصے کے بعد سیدہ زینب کے ہاں وقفے سے 4 بیٹے علی، عون، عباس، محمد
اور ایک بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نہایت ذہین، سمجھدار اور بہادر خاتون تھیں۔ صوم و صلات کی پابند تھیں، تہجد بہت اہتمام سے پڑھا کرتی تھی، حتیٰ کہ سانحہ کربلا کے موقع پر بھی ان کی تہجد نہیں چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے خصائل حمیدہ جمع کر دی تھی۔ سخاوت میں بے مثال تھیں، نہایت فصیح و بلیغ اور قوت گویائی کا خوب ملکہ رکھتی تھیں۔ عظیم بہن اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں بھی موجود تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمام مناظر دیکھے اور نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ 6 ہجری میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے آنگن میں ایک کلی کھلی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لخت جگر، حسین کریمین کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیدائش پر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے بھی اپنے نانا محترم سے بہت پیار حاصل کیا۔ یہ بہت مقدس گھرانہ تھا جہاں اعلیٰ اخلاقی اقدار موجود تھی۔ سیدنا ام کلثوم نہایت ذہین، سمجھدار، نیک اور صالح خاتون تھیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ابھی چند سال کی ہی تھیں کہ وہ محبت کرنے والے نانا محترم اور چند ماہ بعد شفیق اور مہربان والدہ محترمہ سے محروم ہو گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے یکے بعد دیگرے بہت سے صدمے برداشت کیے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا فطری طور پر پریشان اور اداس رہنے لگی تھی کہ سیدہ ماما بنت زینب رضی اللہ عنہا ان کی والدہ بن کر حرم علی رضی اللہ عنہ میں آ گئیں۔ سیدہ ماما رضی اللہ عنہا کے آتے ہی انہیں دلی اطمینان اور نہایت خوشی ہوئی۔ سیدہ ماما رضی اللہ عنہا نے بھی ان کی خوب دیکھ بھال اور نہایت عمدہ تربیت کی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی عمر 11 برس کے قریب ہوئی تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ام کلثوم کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا انتخاب کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے نسبی اور سسرالی رشتہ داری کے سوا تمام نسبی، سببی اور سسرالی رشتہ داریاں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سببی تعلق بھی تھا اور نسبی بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ سسرالی تعلق بھی قائم ہو جائے۔ سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو 40,000 درہم حق مہر ادا کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں مہاجرین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے، مجھے شادی کی مبارکباد دو۔ انہوں نے مبارکباد دی اور کہا، امیر المومنین آپ نے کس سے شادی کی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے جو رسول اللہ کی نواسی ہے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قیامت کے دن تمام نسبی، سببی اور سسرالی رشتہ داریاں میری نسبی اور سسرالی رشتہ داریوں کے سوا ٹوٹ جائیں گی۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے آنگن میں ایک پھول کھلا جس کا نام زید رکھا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک کلی کھلی جس کا نام رقیہ رکھا گیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح اپنے بھتیجے اون بن جعفر سے کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر نے اور ان کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے ان سے نکاح کیا۔ انہی کے عقد میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے سیدنا زید بن عمر رضی اللہ عنہ ایک رات بنو عدی کے بعض افراد کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے تھے کہ کسی آدمی نے رات کی تاریکی میں انہیں زخمی کر دیا۔ بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی ان کی والدہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی
تو ان پر غشی طاری ہو گئی اور اسی حالت میں وہ وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنی والدہ سیدنا ام کلثوم اور بھائی سیدنا زید بن عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ عظیم ماں اور عظیم بیٹے کو ایک ہی وقت میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آمین۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریۃ سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔